آج کے سبق میں ہم نے حرکات کا اور حروف مدہ یہ سبق پڑھنا آج ہم نے. ابھی ہم پہلے ان کو سمجھتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کا قرآن مجید میں ان کی کیا اہمیت ہے. تو سب سے پہلے حرکات سے مراد کیا ہے؟ پیش، زبر اور زیر. جی بولیں، حرکات سے کیا مراد ہے؟ پیش، زبر اور زیر. اب تک تو سمیع نرمی چلتی رہی ہے بولنے کے والے سے، اب آپ کو بولنا پڑے گا. اب بولنے کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. جی بولیں، حرکات سے مراد کیا ہے؟ پیش، زبر، زیر. خواتین کی طرف سے آواز کم آ رہی ہے، دونوں طرف برابر آواز ہونی چاہیے. جی بولیں، حرکات سے کیا مراد ہے؟ پیش، زبر، زیر. جی بولیں، پیش، زبر، زیر. اب سب سے پہلے ہم پیش کو سیکھتے ہیں. پیش کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے، یعنی گول تو کرنے ہیں لیکن ان کو مکمل طور پر ملانا نہیں ہے. اور دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے: آواز کو لمبا نہیں کرنا، اور دوسرا خیال یہ کرنا ہے کہ بالکل اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ اس کی ادائیگی میں جھٹکا پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، جیم پیش جو. اگر میں پڑھوں با پیش بو یا تا پیش تو پڑھوں، ٹھیک ہے؟ بولیں نہیں. با پیش بو. جی سب بولیں، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. اچھا، با پیش بو یہ بھی غلط ہے. جھٹکا بھی نہیں پیدا ہونے دینا اور آواز کو لمبا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اب آپ مل کے بولیں. جی با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو. جی اسی طرح میں بولتا جاؤں گا جب تک سب کی آواز نہیں نکلے گی، چلتا رہے گا. جی با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، لام پیش میم پیش نون پیش دال پیش را پیش وا پیش سین پیش شین پیش را پیش زا پیش دال پیش میم پیش نون پیش. جی تو آواز کو لمبا نہیں کرنا، بس اس میں اس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو، جیم پیش جو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش ہو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، را پیش رو، کا پیش رو. یوں پڑھنا ہے. اور را پیش رو نہیں پڑھنا، میم پیش مو نہیں پڑھنا، لام پیش لو نہیں پڑھنا. آواز کو لمبا نہیں کرنا. جی اس کے بعد دوسری حرکت زبر. زبر کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے: منہ کو ذرا کھول کر فوراً آواز کو بند کر دیں. منہ کو ذرا کھول کر آواز کو فوراً بند کر دیں. مثال کے طور پر با کے اوپر زبر ہے، با زبر با. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں با زبر با. اب میں اگر یوں پڑھوں با زبر با، ٹھیک ہے؟ تا زبر تا، جیم زبر جا، یہ غلط ہے. جی بالکل غلط ہے. یہ اگر بالفرض ہم لفظ ہے ان، نون کے اوپر کیا ہے؟ اگر میں پڑھوں انا شانیہ، ٹھیک ہے؟ یہ بولیں کیا غلطی کی؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ اور زبر کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. زبر کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا. نون زبر نا، نون زبر نا غلط ہے. نون زبر نا غلط ہے. نون زبر نا، ٹھیک ہے؟ سین زبر سا، شین زبر شا، واو زبر وا، لام زبر لا، میم زبر ما، سین زبر سا، دال زبر دا، را زبر را، کاف زبر کا، قوف زبر قو، با زبر با، تا زبر تا، جیم زبر جا. ٹھیک ہے؟ اس کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، یعنی با زبر با، اس کو با زبر با نہیں پڑھنا. تا زبر تا، اس کو تا زبر تا نہیں پڑھنا. جی اس کے بعد زیر. زیر چونکہ ویسے بھی حرف کے نیچے ہوتی ہے، جیسے بازر بھی حرف کے نیچے ہے، اس کی ادائیگی میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے. جب زیر کو ادا کرنا ہے تو آواز نیچے کو گرتی ہے، آواز نیچے کو گرتی ہے، اور اس کی آواز کو بھی لمبا
نہیں کرنا. مثلا با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر می، سین زیر سی، شین زیر شی، واو زیر وی، قاف زیر کی. جی اب بولیں با زیر بی، تا زیر بی، جیم زیر جی. اس طرح بات نہیں بنے گی، تھوڑا سا بولنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی. نہیں بولیں گے دیکھ میں کیوں بلوا رہا ہوں، یہ کوئی وہ نہیں ہے محفل میں زبردستی کہا جی سبحان اللہ جتنی دیر تک نہیں کہو گے تو نہیں دیر اگے گل نہیں چلانی. یہ یا وہ بات نہیں ہے، یہ رسمی طور پہ آپ سے نہیں بلوایا جا رہا. جس طرح عام پروگرامز میں محفل میں رسماً کہہ دیا جاتا ہے اور خطبہ اور تقریریں کرنے والے زبردستی بلواتے ہیں، یہ وہ چکر نہیں ہے. یہاں آپ سے آپ کے فائدے کے لیے بلوایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہم بولیں گے نہیں اتنی دیر تک ہماری غلطیاں درست نہیں ہوگی. ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جب ہم قرآن پر آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اور پھر جھجک ختم کر دیں. ہم سارے یہاں اکٹھے ہو کر کس لیے آئے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں، میرا بھی یہی جذبہ ہے اور آپ سب کا بھی یہی جذبہ ہے کہ ہم نے یہ مشن ہے، ہم نے اپنے قرآن مجید کے اندر جو ادائیگی کے لحاظ سے غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنا ہے. اس والے سے قرآن مجید آقا علیہ السلام جب آپ کی 40 سال عمر ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. اس کے بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. گویا قرآن مجید کا نزول حضور کی عمر اس وقت 40 سال کے بعد قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا. پھر جو لوگ ایمان لاتے گئے، کسی کی 30 سال عمر، کسی کی 35 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، تو گویا انہوں نے قرآن پاک سیکھنا ہی بڑی عمر میں شروع کیا. کیونکہ قرآن پاک حضور کی عمر اس وقت اپنی 40 سال تھی. حضور کے اعلان نبوت کے بعد قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا. تو اس کا مطلب قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوئی ایج مقرر نہیں ہے. جب چاہیں آپ ایج کے جس حصے میں بھی ہوں آپ سیکھ سکتے ہیں، جس کی مثال ہمارے سامنے پورے تمام صحابہ کرام کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے. کسی صحابی نے اپنی عمر کے 40ویں سال میں، کسی نے 50ویں سال میں جو ہے وہ قرآن مجید کو سیکھا، کسی نے 60 سال کی ایج میں قرآن مجید کو سیکھا. تو اس لیے قرآن مجید سیکھنے کے لیے جھجک، شرم، یہ سب چیزیں اس والے سے شرم و حیا جو ہے وہ دیگر معاملات میں ہے. اس معاملات میں جو ہے وہ انسان کو شرم دور کر کے اور شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس والے سے جذبے کے ساتھ بیٹھیں اور ان چیزوں کی اہمیت کا بھی چند لمحوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ پیش زبر زیر کا سبق جو پڑھا آج آپ نے، ممکن ہے یہ ان میں خیال آئیے تو جب بچہ فرسٹ ٹائم جب جاتا ہے استاد کے پاس اس وقت اس کو یہ با زبر با، تا زبر تا، تو جیم زبر جا، با زیر بی، یہ اس وقت سبق پڑھایا جاتا ہے. اور ہم اس ایج میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن مجید کا معاملہ اتنا نازک ہے. اگر آپ کسی جگہ پر زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ پیش یا پیش کی جگہ زبر پڑھ دیں تو معنی بہت زیادہ بدل جاتا ہے. اور یہ صرف قرآن پاک کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر زبان کا یہ مسئلہ ہے. آپ اس کی مثال ہی دیکھ لیں. یہ ایک لفظ ہے، جی ان لفظوں میں کوئی فرق نظر آ رہا آپ کو؟ یہ دو لفظ لکھے سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، اردو کے لفظ ہیں، شکل میں شعر میں دونوں لفظ سیم ہیں. اب تھوڑا سا ہم فرق کرتے ہیں، ادھر زبر لگا دیتے ہیں، ادھر پیش لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں میم را دال واو، میم را دال واو، ٹھیک ہے، مردوں اور مردوں. ٹھیک ہے، مردوں یہ زبر کے ساتھ آپ بول رہے ہیں، مردوں زندہ انسانوں کے لیے بولا جا رہا ہے لفظ مردوں. کیا کیا ہم نے؟ لفظ وہی ہے، صرف زبر کو پیش کیا ہم نے، صرف ایک حرکت بدلی ہم نے، کوئی لفظ حرف نہیں بدلا. وہی میم را دال واو نون، یہی میم را دال واو نون، صرف کیا کیا؟ مردوں اور زبر کو ہٹا کے ہم نے پیش کر دیا. کس کا پورا جہان بدل گیا. ہاں جی، مردوں زندہ انسانوں کے لیے اور زبر کی جگہ ہم نے پیش لگائی تو مردوں بن گیا. یہی معاملہ عربی میں بھی ہے. عربی میں بھی اگر زبر زیر کا فرق کر دیا جائے تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ایک مثال، پہلے پارہ کی آپ مثال ہے.
قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، واؤ کا معنی اور، اس جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے. اب ہم تھوڑی سی چیننگ کرتے ہیں. ابراہیم میم کی زبر کو ہم پیش بنا دیتے ہیں اور ربہ اس کی زبر بنا دیتے ہیں ربہ. کوئی لفظ تو نہیں بدلا ہم نے، کوئی حرف نہیں بدلا، کیا کیا ہم نے ابراہیم میم کے اوپر زبر تھی اس کو ہم نے پیش کر دیا. ربہ یہ اصل میں ربہ تھا اور اس کی با کی پیش کو ہم نے زبر کر دیا. اب معنی کیا بن جائے گا؟ معنی بن جائے گا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. کتنا معنی بدل گیا، قرآن کی منشا بدل گئی. قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ بات ہی نہیں ہو رہی. کوئی ہم نے لفظ نہیں بدلا، کوئی حرف نہیں بدلا، صرف حرکت بدلی ہے. ابراہیم ماں کی جگہ ابراہیمو پڑھ دیا ہم نے تو معنی ہی بدل گیا. کہنا تو یہ تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اگر ہم زبر کی جگہ پیش پڑھ دیں تو معنی نعوذ باللہ من ذالک یہ بن جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا. اسی طرح ایک اور مثال قرآن پاک کی، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. اب قرآن پاک نے تو یہ کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، ٹھیک ہے. اگر ہم داوودو کی جگہ داوودا پڑھ دیں اور جالوتا کی جگہ جالوتو پڑھ دیں تو نعوذ باللہ من ذالک معنی بالکل الٹ ہو جائے گا کہ جالوت نے داؤد کو مارا، جالوت نے داؤد کو مارا. یہ ہے زبر زیر کے بدلنے کا معنی میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پچھلے کلاس میں باقاعدہ مثال دی گئی جو میں دوبارہ دے دیتا ہوں جو حضرات پچھلی کلاس میں نہیں تھے تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے. ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت تو لفظ ہے